والد نے قسم لی تھی اور وہ کبھی گھاٹیوں کی طرف نہیں آئی تھی۔ وہ اسے اس نامرادی سے بچاتے رہتے تھے اور وہ نامراد ہو کر اس بیماری میں گھیر کر دوسروں کوڑیوں میں خود چل کر آ گئی تھی۔ انسان لاکھ تدبیریں کرتا ہے اور سب دھرے کا دھرا رہ جاتا ہے۔ جس وقت اس نے اس طرف جہاں وہ زندگی میں کبھی نہیں گئی تھی اپنے قدم بڑھائے تو زمین نے جیسے اس کے پیر جکڑ لیے تھے۔ اس کی پشت پر سمندر ٹھاٹھے مار رہا تھا، سمندر کیسا دل دہلا دینے والا، اور اس سمندر پر پرندوں کے گول دائروں میں چکرا رہے تھے۔ ان کی آوازیں کان پھاڑ دینے والی تھی، نفرت انگیز تھی۔ وہ ایک پتھر پر اپنے ہاتھ رکھ کر سر جھکا کر کھڑی ہو گئی، جی چاہا پتھر سے سر ٹکرا کر خود کو ختم کر لے۔ ہوا سے اس کی چادر پھڑپھڑا رہی تھی، اس کا پرندہ اس کے سر پر چکرا رہا تھا۔ شاید اسے ابھی بھی اپنی دبیسا پر فخر تھا۔ زمانے کی زبانیں اسے گالیاں دینے لگی تھیں، لیکن وہ اس کے لیے ابھی بھی گنگنا رہا تھا، اجنبی زمین کا آسمانی پرندہ۔ وہ اپنے پر پھڑپھڑا رہا تھا، وہ کانپ رہی تھی، ہولے ہولے سسک رہی تھی۔ اس کی پیشانی کا زخم اسے بہت تکلیف دے رہا تھا۔ جسم میں در آنے والی بیماری سے اتنی بری نہیں لگی تھی جتنے اس جسم پر پڑنے والے پتھر۔ نرم زبانوں کی انگارہ باتوں نے اسے راغ کر دیا تھا، اس حقیقت نے کہ اب وہ دبیسا تو رہی ہے لیکن انسان نہیں، نے اسے کچل کر رکھ دیا تھا۔ انسان ہونے کا سارا مان اس کی روح کے ساتھ پھسل گیا تھا۔ انسان ہی نہ رہے تو پھر وہ کیا رہے؟ یہ چلن صرف انسانوں میں ہی ہے۔ ایک ہی کھال میں رہتے ہوئے وہ اپنی ورنہ دوسروں کی چال بدل لیتے ہیں۔ بستیوں کی بستیاں مل کر کسی ایک انسان کو اگر باہر نکالیں تو انسان کل عالم میں بڑا اکیلا پڑ جاتا ہے۔ زرِ زمین کی جنگ میں انسان یہ جنگ لڑے بغیر ہی ہار جاتا ہے۔ اسے گھنٹیوں کی آواز سنائی دینے لگی تھی، اپنی طرف بڑھتے بہت سے قدموں کی چاپ، سہارے کی لکڑیوں کی ٹھک ٹھک۔ وہ خوف سے سمٹ کر رہ گئی تھی۔ جن لوگوں کو دیکھ کر وہ اپنا رستہ بدل لیتی تھی، آج ان لوگوں کا اور اس کا رستہ ایک ہو چکا تھا۔ جن لوگوں کو دیکھ کر وہ ناک تک چادر کھینچ لیتی تھی، اب انہی لوگوں میں سے آخری سانس تک رہنا تھا۔ وہ اپنا خاندان، اپنا باپ پیچھے چھوڑ آئی تھی، اب یہ لوگ اس کا خاندان بننے والے تھے۔ اس کے ساتھ وہ اٹھے بیٹھے، کھائے پیے گی، مرے گی تو یہی لوگ اس کا ماتم کریں گے، اسے دفنائیں گے اور یہی لوگ اسے یاد کرتے کرتے بھی بھول جائیں گے۔ والد شہر کے معززین میں سے تھے، اس کا گھر شہر کے چند بڑے گھروں میں سے تھا۔ اب یہ گھاٹیاں اس کا گھر تھیں، چوہوں کا مسکن اس کا بستر، غلاظت کے ڈھیر اس کی آزمائش، تنگ سرنگیں، تاریک غاریں، بدبودار گھاٹیاں اس کا پورا نصیب۔ انسان آسمان سے دلدل میں آ گرے تو بھی جینا سیکھ ہی جاتا ہے۔ وہ سسک رہی تھی، گھنٹیوں کی آوازیں اور قدموں کی چاپ اس سے ذرا دور تھم چکی تھی۔ شاید ان لوگوں تک شہر کے لوگوں کا شور پہنچ چکا تھا، یا پھر ان کی بیمار زدہ کوڑ حصوں نے انہیں بتا دیا تھا کہ ایک اور بدبخت نامراد ہو کر ان کے ساتھ رہنے کے لیے آ چکا ہے۔ خوف دل پر حاوی تھا، سہم سے سانس تنگ تھی۔ پتھر کی ڈھلان پر جھک کر کھڑی وہ پتھر بن چکی تھی۔ وہ ان سب کے غلیظ پیر دیکھ رہی تھی، بدبودار لبادے، زخم خورد کھالیں۔ یا خدایا، دبیسا! ضعیفہ نے جیسے اپنا سینہ پیٹ لیا تھا، اس پر بجلی گری تھی۔ اس نے سر اٹھایا، آگے پیچھے کھڑے کوڑیوں کو دیکھا۔ ہاں، دبیسا، لعنتی دبیسا! سر کو پتھر سے ٹکرا کر وہ پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ شہر والوں نے اسے نکال دیا اور شہر سے نکل گئی۔ وہ اسے بھول گئے، وہ بھی انہیں بھول گئی۔ اس کا ذکر قصہ کہانی بن گیا، اس کا نام ناپاک کہلایا، اس کا انجام عبرتناک قرار پایا۔ یہ زمانہ، یہ لوگ، یہ وقت کی چال، یہ اوپر والے کا کھیل۔ وہ تاریک غارنما سرنگ میں ضعیفہ کے ٹھکانے میں پڑی رہتی، ساری دنیا اس کے لیے خاک ہو چکی تھی۔ اس نے خدا سے ابھی یہ سوال بھی نہیں پوچھا تھا کہ اس کے ساتھ ایسا کیوں کیا۔ وہ بالکل خاموش ہو چکی تھی۔ اس کے شہر اور آس پاس کے شہروں کے کوڑی انہی گھاٹیوں میں رہتے تھے۔ یہ کوڑیوں کا چھوٹا سا شہر تھا، اگر کہا جائے کہ زندہ تو وہاں وہ یہیں زندہ رہتے تھے۔ زندگی پر تو تندرست انسانوں کا حق تھا اور وہ کوڑی تھے، اس لیے موت پر اپنا پورا حق جما کر اس کے انتظار میں گھڑیاں وہ یہیں گنتے تھے۔ زندگی پر ان کا بس اتنا ہی حق بچا تھا کہ وہ بھیک مانگتے اور دو نہیں تو ایک لقمہ کھا لیتے۔ دوا تھی نہیں شفا کے وہ حقدار نہیں تھے۔ بچی موت تو وہ اس نعمت کے انتظار میں آنکھیں بچھا کر رکھتے تھے۔ اس کے حسن کو گھن لگ چکی تھی، وہ مری نہیں تھی اور زندہ بھی نہیں رہی تھی۔ دن کی روشنی میں وہ اپنے جسم پر پڑنے والے داغ دیکھتی رہتی تھی، اپنا جسم، اپنے ہاتھ پاؤں، پانی میں اپنا عکس دیکھ کر وہ پھوٹ پھوٹ کر رو دیتی تھی۔ اس نے اپنے حسن پر کبھی غرور نہیں کیا تھا، پھر بھی اس کا حسن خاک ہو رہا تھا۔ کوڑیوں کو عبادت کی اجازت نہیں تھی، وہ بدبخت اور لعنتی تھے، خدا کی طرف سے دھتکارے ہوئے۔ وہ اپنی ناپاک زبان سے خدا کا نام نہیں لے سکتے تھے۔ وہ بھیک مانگتے تھے تو اپنے گناہ کے نام پر، جس کی وجہ سے انہیں کوڑ نصیب ہوا تھا، خدا کے نام پر نہیں۔ اگلے دن صبح والد پاگلوں کی طرح گھاٹیوں سے کچھ دور دبیسا دبیسا چلاتے رہے، بھاگتے دوڑتے پھرتے تھے۔ ان کی آواز سے پہلے وہ ان کی آمد کی چاپ سن چکی تھی، وہ آہیں بھی گن چکی تھی۔ وہ جو رات بھر لیتے تھے ہچکیاں اور دہائیاں، بھلا اس کے دل سے کچھ محفی تھا؟ بھلا والد کا دل اور اس کا دل دو الگ لوتھڑے تھے؟ میں نے تمہاری دی قسم نہیں توڑی دبیسا، میں گھاٹیوں سے بہت دور کھڑا ہوں۔ تم نے کہا تھا میں تمہاری صورت نہ دیکھوں۔ اپنے باپ کی آواز سن لو اور اپنی آواز سنا دو دبیسا، تمہارا باپ مر جائے گا، اپنے باپ سے تو مل لو دبیسا۔ اسے وہاں دیکھ کر ہر آنکھ رو دی۔ ضعیفہ کچھ زیادہ ہی اب دیدہ تھی۔ آج مل لیا تو وہ ہر روز یہاں آیا کریں گے، وہ یہی رہ جائیں گے، لوگوں کے تانے ان کا
سینہ چنی کر دیں گے۔ میرا گناہ ان کی سزا بن چکا ہے، گھاٹیوں کو میں ان کے لیے جہنم بننے نہیں دوں گی۔ اس نے گیلی آنکھیں رگڑتے ہوئے کہا۔ والد کی آواز گونج اسے تکلیف دے رہی تھی۔ دنیا جہاں کے پہاڑ اس نے اپنے سینے پر رکھ لیے۔ باپ کی آواز کا کانٹا وہ سہ نہیں پا رہی تھی۔ وہ سرنگ میں اتنی دور چلی گئی کہ اسے والد کی آواز سنائی دینا بند ہو گئی تھی۔ دبیسا نے کہا کہ اگر دوبارہ یہاں آئے تو وہ سمندر میں کود کر اپنی جان دے دے گی۔ ضعیفہ نے دبیسا کا پیغام والد تک پہنچا دیا تھا۔ اس نے کہا ہے کہ وہ اپنی زبان پر قائم رہنے والی ہے۔ کیا آپ کے قدموں کی چاپ بھی سنائی دی تو وہ کود جائے گی۔ میری جان لے لی اس نے، اب اپنی جان لے کر کیا کرے گی؟ والد زیر لب بڑبڑائے۔ انہوں نے آس پاس پڑے پتھر چننا شروع کر دیے کہ اگر ان کے دبیسا یہاں سے گزرے اور کوئی اسے پتھر مارنا چاہے تو اس کو مارنے کے لیے کسی کو پتھر نہ ملے۔ انہوں نے زیر لب دبیسا دبیسا کی تکرار شروع کر دی۔ نہ کرتے تو سانس کیسے لیتے؟ میں نے یہ سوچ کیسے لیا کہ دنیا کا ہر انسان کوڑی ہوگا، لیکن میں نہیں۔ غار کے اندھیرے گوشے میں دبک کر پڑی وہ بڑبڑا رہی تھی۔ والد جا چکے تھے، نہ جاتے تو وہ سمندر میں کود جاتی۔ زندگی پر موت کا ہی قرض ہے نا، وہ دچکا دیتی۔ دیکھو تمہارا پرندہ ہے۔ ضعیفہ نے دبیسا کو پرندے کی طرف متوجہ کرنا چاہا تھا۔ چادر کو منہ تک اوڑھ کر وہ پتھریلی زمین پر بچھی خشک گھاس پر لیٹی ہوئی تھی۔ اس کی آنکھیں مردوں کی طرح اندر دھس چکی تھیں۔ جسم کی کھال کا وہ حال ہو چکا تھا کہ اسے دیکھ کر گھن آتی تھی۔ تمہارا پرندہ تم سے ملنا چاہتا ہے، اس نے پھر کہا۔ تم ہر روز میرا سر کھانے کیوں آ جاتی ہو؟ کیا اس جہنم میں مجھے سکون نہیں ملے گا؟ سکون انسان کے اندر ہوتا ہے دبیسا، اگر اسے سکون سے سکون نہ ملے تو کہیں سے نہ ملے۔ ٹھیک ہے ہم پر خدا کی لعنت پڑ چکی ہے، لیکن اس کے باوجود جیسے کوئی میرے اندر کہتا ہے کہ روئے زمین پر موجود سب انسانوں میں خدا کی رحمت کے سب سے زیادہ قریب ہوں۔ میری روح سے صدائیں اٹھتی ہیں کہ خدا ہم پر کسی بھی انسان سے زیادہ مہربان ہے۔ دبیسا نے چونک کر اسے دیکھا تھا۔ وہ خدا جو ہمیں کوڑ دے کر شفا دینا بھول گیا ہے؟ اس نے تلخی سے کہا۔ چھوڑو، سر اٹھا کر اپنے پرندے کو دیکھو، کیسا خوبصورت اور جوشیلا ہے۔ مجھے لگتا ہے یہ تمہارا فرشتہ ہے، تمہیں خدا کا پیغام دینا چاہتا ہے۔ ہمارے پاس خوش ہونے کے کتنے محدود بہانے ہیں دبیسا۔ یہ پرندہ ہر روز تمہارے سر پر آ کر منڈلاتا ہے۔ کیا تم اس بات پر خوش نہیں ہو سکتی کہ یہ تمہارا دیوانہ ہے؟ جہاں انسان ہمیں دیکھتے ہی پتھر مارنے لگتے ہیں، یہ تمہیں دیکھتے ہی دیوانہ وار پھڑپھڑانے لگتا ہے۔ تم تو ابھی بھی بہت خوش قسمت ہو۔ مجھے دیکھو، میرا سایہ پڑتے ہی حشرات تک بھاگ جاتے ہیں، کہہ کر کہکا لگایا۔ اس نے سر اٹھا کر پرندے کو دیکھا۔ وہ جانتی تھی کہ یہ وہی پرندہ ہے جس کے پیچھے وہ گھر سے باہر کی طرف بھاگی تھی۔ سب کہتے تھے کہ یہ دبیسا کا پرندہ ہے۔ تمہیں کیسے پتہ چلا کہ یہ میرا ہی پرندہ ہے؟ آج اس نے پوچھ ہی لیا تھا۔ جو جس کا ہوتا ہے دکھائی دے جاتا ہے۔ جیسے یہ زمین ہماری نہیں ہے، لیکن ذرا سر اٹھا کر تو دیکھو، وہ آسمان ہمارا ہے۔ اپنی چیزیں اپنی طرف کھینچتی ہیں دبیسا۔ کیا تمہیں آسمان اپنی طرف نہیں کھینچتا؟ دبیسا نے سر اٹھا کر دیکھا۔ کتنی ہی دیر وہ اوپر دیکھتی رہی تھی، پھر پرندہ اس کی نظر کی سمت پر جا کر اڑنے لگا تھا۔ کیا تمہیں آسمان اپنی طرف نہیں کھینچتا؟ پرندہ بھی یہی پوچھ رہا تھا۔ ہاں کھینچتا ہے۔ تو پھر تم نے آسمان کی طرف دیکھنا کیوں چھوڑ دیا؟ کیوں آسمان والے نے مجھے چھوڑ دیا یہاں ان گھاٹیوں میں؟ خدا اس بندے پر لعنت کیسے بھیج سکتا ہے جس کا وہ واحد خالق ہو؟ وہ زیر لب بڑبڑائی تھی۔ سوال سے ہی صحیح اس نے خدا سے کلام کرنا شروع کر دیا تھا۔ پرندے نے ہوا میں جوش سے ترچھی اڑان بھری تھی۔ وہ خوش تھا۔ اس کے سر کے اوپر آسمان کے نیچے وہ سفید تھا، حضرت نوح کے بھیجے پرندے کی طرح جو کشتی سے زندگی کی نوید لینے نکلا تھا اور چونچ میں سبزہ لے کر بامراد واپس پلٹا تھا۔ اس کا پرندہ بھی بامراد واپس پلٹنے والا تھا۔ دنیا کے ہر انسان کا پوری زمین پر پورا حق تھا، لیکن ان جیسے بیماروں کا صرف تاریک نوکیلے بدبودار حصے پر حق تھا۔ رزق حلال پر بھی ان کا حق نہیں رہا تھا، کیونکہ انہیں کوئی کام کیوں دے گا؟ وہ ہاتھ پھیلا کر بھی مانگ سکتے تھے۔ انہیں خیرات نہیں دی جائے گی، ان کی امداد نہیں کی جائے گی، کیونکہ وہ خدا کی طرف سے پھٹکارے گئے ہیں۔ وہ بازار میں خرید و فروخت نہیں کر سکتے، انہیں کوڑا کرکٹ میں سے چیزیں چننی پڑتی تھی۔ وہ کسی صحت مند انسان کا راستہ نہیں کاٹیں گے، ہوا کے مخالف سمت چلیں گے، محسوس کپڑے پہنے کے گھنٹیوں کا شور کیے بغیر نہیں چلیں گے، خدا پر اپنا حق نہیں جتائیں گے، اسے پکارنے کی جرات نہیں کریں گے۔ بدبخت! وہ ضعیف تھا اور بھوک سے مجبور ہو کر سرائے کی طرف گیا تھا۔ کوڑے کے ڈھیر سے اسے کچھ نہیں ملا تھا۔ پتہ نہیں کیسے وہ ایک بچے سے ٹکرا گیا تھا۔ بچہ اس کے جسم کے نیچے دب گیا تھا۔ بچے کی چیخوں سے سارا شہر لرز اٹھا تھا۔ اسے بچے کی جان اپنی جان سے زیادہ عزیز تھی۔ وہ جلدی سے اٹھ کر بچے سے دور ہٹ کر کھڑا ہو گیا تھا۔ ایک کوڑی ہی تو چاہتا تھا کہ اب اس کے بعد کوئی اور کوڑی نہ ہو۔ وہ اپنے نصیب پر راضی تھے یا نہیں، لیکن وہ کسی اور کے نصیب میں اپنا نصیب نہیں لکھنا چاہتے تھے۔ جب وہ لوٹا تھا تو زخموں سے چورا چور لہو لہان تھا۔ سب سے بری حالت اس کی آنکھ تھی، جو پتھر کی ضرب سے پھوڑ دی گئی تھی۔ ضبط کے سب سمندر پی چکنے کے باوجود وہ درد سے بلبلا رہا تھا۔ گھاٹیاں اس کی گراہوں سے گونج رہی تھیں۔ باقی سب چپکے چپکے اس کے آنسو صاف کر رہے تھے۔ وہ ان کے پاس کہاں ہوتی تھی؟ ان کے پاس تو دعا بھی نہیں رہی تھی۔ دبیسا اونچی گھاٹی پر بیٹھی سمندر کو دیکھ رہی تھی۔ کچھ دیر تک وہ بوڑھے کا واویلا چپ چاپ سنتی رہی۔ یہ تو ہر روز کا معمول تھا، کوئی نہ کوئی ایسے ہی بلبلاتا واپس آتا تھا۔ وہ تکلیف کے سمندر میں غرق تھے، ان کے پانیوں میں پتھر پڑتے ہی رہتے تھے، وہ کراہتے روتے بلبلاتے ہی رہتے تھے۔ انہیں تو خواب بھی کنکروں اور گالیوں کے آتے تھے۔ بہت دیر بعد نیچے اتری۔ بوڑھے کی حالت دیکھ کر اس کے جسم سے جان نکل گئی تھی۔
کیا ہوا انہیں؟ وہ گھٹنوں کے بل پتھریلی زمین پر بوڑھے کے بستر کے پاس بیٹھ گئی تھی۔ ایک گندی سی پٹی اس نے اپنی آنکھ پر لپیٹ رکھی تھی، لیکن خون تھا کہ رکنے کا نام ہی نہیں لے رہا تھا۔ تکلیف تھی کہ بیچارے کو کسی پل چین نہیں تھا۔ میں نے پوچھا کیا ہوا؟ وہ پوری طاقت سے چلائی تھی۔ وہ سب جانتی تھی کیا ہوا ہوگا، لیکن پھر بھی پوچھ رہی تھی۔ تم اندھی تو نہیں ہو؟ نظر نہیں آ رہا کیا؟ ضعیفہ کو اس کے چلانے پر غصہ آیا تھا۔ آپ کو وہی پتھر اٹھا کر ان کے سروں پر کیوں نہیں مارتے؟ وہ بھڑک اٹھی تھی اور غصے کی زیادتی سے کانپنے لگی تھی۔ سب حیرت سے اسے دیکھنے لگے تھے۔ بھلا ایسی بات بھی وہاں کوئی کرتا تھا؟ دوبارہ یہاں کوئی پتھر کھا کر واپس نہیں آئے گا، سن لے سب، اس نے ہاتھ اٹھا کر للکار کر کہا تھا۔ پرندہ پوری شدت سے اپنے پر پھڑپھڑانے لگا تھا۔ زمانے گزر گئے تھے، پرانی دبیسہ اب زندہ ہوئی تھی۔ پرندہ گاڑیوں سے نکل کر شہر کی جانب جا رہا تھا۔ دبیسہ نے پرندے کو شہر کی طرف جاتے دیکھا تو دنگ رہ گئی۔ وہ اس کی طرف نہیں جانا چاہتی تھی، وہ سوچ میں پڑ گئی تھی۔ زمانے گزرے، دنیا تو کب کی تباہ ہو چکی تھی۔ وہاں کوئی شہر بھی آباد ہے وہ نہیں جانتی تھی، اور اب کس لیے؟ خون کا حساب لینے کے لیے؟ لیکن کیوں؟ سوال اپنی جگہ قائم تھے، جواب کی چاہ کے بغیر اس نے اپنے قدم بھی پرندے کے پیچھے بڑھا دیے۔ ضعیفہ اسے روکتی رہ گئی، لیکن وہ چادر کو سر پر کھینچ کر شہر کی طرف چلی گئی۔ وہ سارے شہر کو آگ لگا دے گی، پتھر مار مار کر ایک ایک کا سر پھوڑ دے گی۔ جیسے ہی وہ گھاٹیوں سے باہر نکلی، اس کی چال میں تیزی آ گئی۔ جس طرف وہ مر کر بھی نہیں جانا چاہتی تھی، وہ زندہ پیدل جا رہی تھی۔ وہ کوڑی ہو کر تو رہ سکتی تھی، لیکن اندھی نہیں۔ وہ ہاتھوں پیروں سے معذور ہو کر رہ سکتی، لیکن بزدل ہو کر نہیں۔ بوڑھے کو کس نے مارا؟ وہ عین بازار میں کھڑی تھی اور چلا کر پوچھ رہی تھی۔ سرائے سے آدمی باہر نکل آئے تھے۔ اس کے منہ تک چادر نہیں کھینچی ہوئی تھی، اس کی گھنٹیاں بھی غائب تھی۔ وہ ہوا کے رخ پر کھڑی تھی، سامنے، زندہ اور صحت مندوں کے سامنے۔ تمہارے باپ کی وجہ سے تمہارا لحاظ کیا جاتا ہے، اس کا یہ مطلب نہیں کہ تم شہر میں دندناتی پھرو۔ ابھی بھی عقل ٹھکانے نہیں آئی تمہاری؟ وہ سب اپنی ناک پر ہاتھ رکھ چکے تھے۔ میری عقل ٹھکانے آ چکی ہے، تمہارا ایمان ٹھکانے آنے والا ہے۔ میں اس انسان کا سر کچل کر رکھ دوں گی جس نے اس بوڑھے آدمی کی آنکھ پھوڑی۔ میں کوڑی ہوں، اپنے منہ سے ایک ایک کو کاٹ کر اپنی طرح کوڑا کر دوں گی۔ پتھر مارنے والے تمہارے بچوں کی گردنوں میں دانت گاڑ دوں گی، خون پی جاؤں گی سب کا۔ یاد رکھنا، میرا نام دبیسہ ہے۔ اس نے بڑھ کر ذرا دور کھڑے ایک بچے کا ہاتھ دبوچ لیا۔ بچہ خوف سے رونے لگا تھا۔ ہم نے رحم دلی کا ٹھیکہ نہیں لیا ہوا۔ اگر تم پتھر مارو گے تو ہم بھی ماریں گے۔ تم خدا کے پیارے ہو تو ہم بھی خدا کی طرف سے پھٹکارے ہوئے ہیں۔ اگر یہ سب ہے ایسے تو ایسے ہی رہے گا۔ اس نے منہ کھول کر بچے کا ہاتھ دانتوں سے کاٹنا چاہا تو اس کا باپ چلا اٹھا، بدبخت، میرے بچے کو چھوڑ دے۔ وہ بلا اٹھا تھا۔ وہ ہنسی اور اس نے جھٹک کر بچے کا ہاتھ چھوڑ دیا۔ دوبارہ یہاں سے پتھر آئے تو میں آگ لے کر آؤں گی، کوڑ کی آگ، جلا کے راکھ کر دوں گی۔ اپنی زبان انگارہ ہی رکھو، لیکن ہاتھ باندھ لو۔ بھیک نہ دو اور ذلت بھی روک لو۔ رحم نہ کرو اور انسانیت کا کھوکھلا نقاب اوڑھ لو۔ مجھے جان سے مار دو، لیکن یہ یاد رکھو، اب اگر کسی کوڑی پر ہاتھ اٹھا تو وہ ہاتھ کاٹ کر لے جاؤں گی۔ تم پر عذاب آیا ہے، ہماری بستی اجاڑ کر ہی رہے گا۔ کسی کے پیچھے سے اسے گالی دے کر کہا تھا۔ کیا پتا تمہاری بستیاں بچانے کے لیے ہم عذاب بھگت رہے ہوں، اس نے حقیقت سے روشناس کروایا۔ اپنی اوقات یاد رکھو۔ اوقات تو یاد ہے، لیکن یہ یاد نہیں رکھنا چاہتی کہ کبھی تم جیسے لوگوں کا حصہ رہی ہوں۔ تم جیسے لوگوں سے الگ ہوئی ہوں تو کیسے جان پاتی کہ انسان اور حیوان میں کیا فرق ہوتا ہے؟ تم جیسے کوڑی ہمیں حیوان ہی کہہ سکتے ہیں، کیونکہ ہم تو جانتے ہیں کہ انسانیت کے پیمانے کیا ہیں۔ کتنے ہی لوگوں نے بھڑک کر اسے پتھر مارنے چاہے تھے، وہ اسے ڈرانا چاہتے تھے، لیکن وہ دبیسہ تھی۔ اس کی آواز کی گونج ان کے دل دہلا رہی تھی۔ وہ واقعی میں ان کی گردنیں کاٹ لے گی، وہ ان کے سینوں سے دل نوچ لے گی۔ جیسے وہ بات کر رہی تھی، اس کی دہشت بتا رہی تھی کہ وہ ایک ایک کوڑی کر دے گی۔ میں خدا کا عذاب ہوں نا، اب اس عذاب میں تمہیں بھی حصہ دار بناؤں گی، کہہ کر وہ شہر سے باہر آ گئی تھی۔ اس کا دکھ اور غصہ کم ہونے کو ہی نہیں آ رہا تھا۔ ایک کوڑ، بس ایک بیماری، اور ساری دنیا شیطان بن گئی تھی، سارا جہان جہنم بنا دیا گیا تھا۔ بیماری پر ان کا اختیار نہیں تھا، اور رحم پر ان بے رحموں کا۔ واپس آئی تو بوڑھے کے بستر کے قریب بیٹھ گئی۔ وہ زخموں سے اتنا چور چور نہیں تھا جتنا اپنی بدنصیبی سے تھا۔ وہ خون کے آنسو رو رہا تھا۔ دبیسہ نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا جیسے وہ اپنے والد کا پکڑا کرتی تھی۔ اس کی محبت کے ایسے اظہار پر وہ پھوٹ پھوٹ کر رونے لگا۔ آنسوؤں کا گولا دبیسہ کے حلق میں پھنس گیا، اور وہ ٹھیک اسی وقت دبیسہ کا پرندہ اس کے شانے پر آ کر بیٹھ گیا۔ دبیسہ نے سر کو ذرا ہم دے کر اسے دیکھا۔ اس نے اپنا پر لہرایا تو وہ دبیسہ کے گیلے گال سے ٹکرایا۔ بے رحموں کی زمین پر رحم کا پرندہ، وہ دبیسہ کی خدائی پیغام دینے جا رہا تھا۔ خدا ہمارا کیوں نہیں رہا؟ اس نے ہمیں کیوں چھوڑ دیا؟ یہ سوال اس نے آنے والے ہر دن خود سے کیا تھا۔ غار کے دہانے پر بیٹھ کر، سرنگ کی تاریکیوں میں بھٹک کر، سمندر کی ہوا کے تھپڑ کھا کر، دھوپ کی تپش سہ کر، رات کی تنہائی اور دن کی سختیاں جھیل کر، جیسے جیسے وقت گزرتا جا رہا تھا، یہ سوال اس کے اندر چنگاری سے آگ بنتا جا رہا تھا۔ ساری دنیا نے اسے چھوڑ دیا، لیکن خدا نے کیوں چھوڑا؟ دنیا سے اس کا کیا تعلق ہو سکتا تھا، لیکن خدا سے تو اس کا تھا۔ دن کے پہر، رات کے پہر، اس نے اپنی پوری ہستی اس سوال میں ڈھال دی تھی۔ اسے کوڑ سے شفا نہ ملے، لیکن اس سوال کا جواب مل جائے۔ جس خدا نے اسے اپنا بندہ بنایا، پھر اس نے اسے لعنتی کیوں بنایا؟ اسے پتھروں کے ساتھ سر جوڑ کر بیٹھنے کی عادت ہو چکی تھی۔ سر کے پیچھے زخم بن چکے تھے، نہ وہ عادت چھوڑ رہی تھی، نہ زخم مندمل ہو رہے تھے۔ اس کے زخم ویسے بھی مندمل نہیں ہوا کرتے تھے۔ اس دن بھی ایک تنگ منہ والی غار کے کنارے پر بیٹھی ہوئی تھی کہ اس کا پرندہ اس کے شانے پر آ کر بیٹھ گیا۔ اس نے مسکرا کر اسے دیکھا۔ تم بھی بالکل مجھ پر گئے ہو، ہر وقت آوارہ گردی ہی کرتے رہتے ہو، پر تم تو ہر وقت پتھر کے ساتھ سر جوڑ کر بیٹھی رہتی ہو۔
ضعیفہ نے مذاقاً کہا۔ اس نے انگلی سے سر ٹھوکا۔ یہاں سے میں پتہ نہیں کہاں کہاں پہنچ جاتی ہوں۔ تو پھر تمہارے پرندے کو بھی دبیسا کہا جانا چاہیے۔ وہ چونکی۔ مجھے اس کے اشارے پسند ہے، یہ اچھے راستے دکھاتا ہے۔ میرا خیال ہے اسے خدا کہا جانا چاہیے۔ خدا اچھا نام ہے، راستہ دکھانے والا۔ واہ، تمہاری ذہانت لوٹ آئی ہے۔ وہ تلخی سے ہنس دی۔ ذہانت، عقل و شعور، جرأت، یہ سب خواب تھے جو میں نے کبھی دیکھے تھے۔ خدا پھر اڑا تھا۔ وہ دور آسمان پرندوں کے گول کسی ایک جگہ کی طرف کھینچے چلے جا رہے تھے۔ وہ اتنے زیادہ تھے کہ پورے آسمان پر چھا گئے تھے۔ خدا بھی اسی طرف گیا تھا۔ جاؤ اپنے خدا کے پیچھے، ضعیفہ نے ہنس کر کہا۔ نکل جاؤ اس کے ساتھ آوارہ گردی کرنے۔ وہ اٹھ کر کھڑی ہو گئی تھی۔ شاید اس طرف کوئی جانور مر گیا تھا جس کے گرد پرندے کے گول منڈلا رہے تھے۔ قدم قدم وہ اس طرف جا رہی تھی۔ پہلے وہ بلندی پر چڑھی، پھر ڈھلان اترنے لگی۔ کچھ پرندے زمین پر اتر رہے تھے، کچھ ہوا میں دائروں میں چکرا رہے تھے۔ سارا واویلا نیچے ڈھلان پر مچا تھا۔ اسے خدا دکھائی دے گیا تھا۔ وہ اس کی طرف لپکی تھی۔ وہ ڈھلان اترتے اترتے ایک دم سے رک کر کھڑی ہو گئی تھی۔ اس کی آنکھیں پھوڑ دی گئی تھیں۔ وہ زندگی سے منہ موڑ کر ہمیشہ کے لیے آنکھ موند چکا تھا۔ وہ گہرا سانس کھینچ کر بوڑھے کے قریب آئی جو جی مر چکا تھا۔ اب وہ واقعی میں مر چکا تھا۔ بھلا ایک کوڑی کے مرنے پر پرندوں کی آمد کا کیا مقصد تھا؟ اتنا واویلا کس لیے؟ زمین جو اس کے ان سانسوں پر تنگ تھی، اب اس کے مردہ وجود پر بھی تنگ رہے گی۔ چپ چاپ کھڑے وہ کتنی دیر تک اسے دیکھتی رہی۔ وہ چٹان کے ساتھ پشت جوڑ کر بیٹھا، شاید اپنی زندگی یاد کر رہا تھا۔ اس کی آنکھیں بند تھیں، سر ایک طرف ڈھلکا ہوا تھا۔ اس کے زخموں سے خون رستا رہا تھا، لیکن اب اس کے انہی زخموں سے سکون برستا تھا، ابدی سکون۔ دنیا میں اس وقت کہیں تھا تو وہ بوڑھے کے مردہ چہرے پر تھا۔ وہ اتنا خوش دکھائی دیتا تھا جتنا ساری دنیا مل کر بھی اسے نہیں رکھ سکتی تھی۔ اس کی موت کی ایک نشانی گواہی دے رہی تھی کہ اسے دنیا سے رہائی نہیں ملی، اسے خدا مل گیا تھا۔ اس نے سچ پا لیا ہے، وہ سچ جو دنیا والوں نے جھوٹ بنا کر اس کے منہ پر کالک کی طرح تھوپ دیا تھا۔ کھڑے کھڑے دبیسا نے آس پاس نظر دوڑائی، اس روشنی پر جو بوڑھے کے مردہ وجود پر پڑ رہی تھی، اس زمین پر جو ابھی بھی دلدل نہیں ہوئی تھی، اس ہوا پر جو ایک زندہ کوڑی اور مردہ کوڑی پر ہمیشہ کی طرح مہربان تھی۔ اگر خدا انہیں چھوڑ چکا ہوتا تو اس نے ان کی ہوا کیوں نہیں چھین لی، ان کی روشنی؟ اگر وہ ایسے بدبخت ہی تھے تو ان کے بدبخت دل آسمان کی طرف کیوں کھنچتے تھے؟ اگر وہ ایسے ہی ناپاک تھے تو ان کے ناپاک دلوں سے خدا کا نام مٹ کیوں نہیں گیا تھا؟ شیطان پر لعنت بھیجی گئی تھی تو اسے تو توبہ کی توفیق سے ہی خارج کر دیا گیا تھا۔ ان پر لعنت بھیجی گئی تھی تو بھی وہ گھٹنوں کے بل جھک کر بوڑھے کے قریب بیٹھ گئی، اس کا مردہ ہاتھ تھام لیا۔ اگر خدا نے واقعی میں ہمیں چھوڑ دیا ہے تو اس نے ہم کوڑیوں کے دلوں کو ایک دوسرے کے لیے رحم سے کیوں بھر دیا ہے؟ اس نے ہمیں ایک دوسرے کا سہارا کیوں بنا دیا ہے؟ ہماری ناپاک روحوں کو اس نے رحم کی پاکیزگی سے کیوں نوازا ہے؟ وہ سسکنے لگی تھی، بوڑھے کی موت پر نہیں، اپنے سوال کی زندگی پر۔ وہ لمحہ تو ہوگا جب جسم میں روح داخل ہوتی ہوگی، وہ لمحہ دوبارہ کبھی انسان کے نصیب میں آتا ہی ہوگا۔ وہ لمحہ اس کی بے یقینی کے وجود میں آیا تھا، ایک لمحہ لگا، اور خدا نے ہمیں نہیں چھوڑا بلکہ اس نے ہمیں اپنے قریب کر لیا ہے۔ اسے سب سوالوں کے جواب مل گئے تھے۔ زمین پر بچھی ہر شے، آسمان تک بلند ہر شے نے اسے جواب دے دیا تھا۔ وہ بھاگ کر گاٹیوں میں واپس آئی اور اس نے چلا کر کہا۔ وہ سب اپنے اپنے ٹھکانوں پر کھڑے اسے حیرت سے دیکھنے لگے۔ ہماری زبانیں ناپاک ہیں، نہ ہی ہماری روحیں غلیظ ہیں۔ ہم لعنتی ہیں، نہ بدبختی ہمارا مقدر۔ یہ انسانوں، اس نے شوہر کی طرف اشارہ کیا، یہ ان انسانوں کی بنائی قصہ کہانیاں ہیں، یہ ان کی اور ہماری آزمائش ہے۔ وہ اپنی آزمائش میں نالائق رہے، ہم اپنی آزمائش میں صابر رہے۔ دیکھو سورج کو جو ہماری رات کو صبح میں بدلتا ہے، اس ہوا کو محسوس کرو جو ہمارے زخموں کو سہلاتی ہے، اور نیند، ہماری آنکھوں سے نیند جدا نہیں ہوئی۔ اللہ کی نعمتوں میں سے ایک بڑی نعمت نیند ہے۔ ہمارے نبیوں نے ہمیں سکھایا کہ اللہ کی مہربانیوں میں سے ایک مہربانی نیند ہے۔ خدا نے اس نعمت کو ہم سے جدا نہیں کیا، خدا نے ہم سے کچھ نہیں چھینا۔ جو کیا اس زمین کے انسانوں نے کیا، ہم پر لعنت انہوں نے بھیجی، لیکن اس نے ہماری تندرستی چھین کر ہمیں اس بیماری میں بدل دیا۔ وہ بھاگ کر ضعیفہ کے پاس آئی تھی۔ یاد کرو، تم نے مجھے خدا کی مرضی زمین پر لانے کے لیے کہا تھا، پھر یہ بات تم خود بھول گئی۔ خدا کے حکم سے یہ بات تمہارے منہ سے نکلی تھی۔ یہ خدائی اشارہ ہے، یہ سب خدائی اشارے ہیں۔ اس آسمان کا خدا کل بھی ہمارا تھا اور آج بھی ہمارا ہے۔ اس نے سر اٹھا کر آسمان کی طرف دیکھا۔ وہ وہی دبیسا بن چکی تھی جو والد کے ہاتھ باندھ دیا کرتی تھی اور جو والد کو نا امیدی سے ڈرایا کرتی تھی۔ آؤ سب مل کر اپنے رب کو پکاریں، کیونکہ وہ یہی چاہتا ہے۔ ہم اپنی چاہت کے لیے اس نے ہمیں چنا ہے، ہمیں دنیا سے الگ کر کے، ہماری روحوں کو رحم سے بھر کر، ہمیں تکلیف سے گزار کر، ہمیں خاک سے نور کر کے، ہمیں بتر سے بلند کر کے، ہمیں کوڑ سے اپنے قریب کر کے۔ وہ چاہتا ہے کہ ہم اسے پکاریں۔ ہمارے رب نے ہمیں چنا ہے، ہمیں اس کے انتخاب پر شکر ادا کرنا ہے۔ سب حیرت سے اسے دیکھ رہے تھے، وہ اتنی خوش تھی کہ زندگی میں کبھی نہیں ہوئی تھی۔ آؤ اسے ایسے پکاریں کہ اس کی مرضی ہمارے لیے معجزہ بن جائے، کوڑ کو شفا اور ہمیں خدا مل جائے۔ امید یقین میں اور یقین معجزہ میں بدلتے ہیں۔ خدا فرشتہ کہہ رہا تھا، اللہ نے میرے ساتھ ہی ایسا کیوں کیا؟ ہوش میں آنے کے بعد اس نے پہلا سوال کیا تھا۔ وہ مسجد جا چکی تھی، ہاسپٹل میں 3 دن کوما میں رہنے کے بعد ہوش میں آئی تھی۔ 3 ہفتے وہ اس اور اس زندگی کے درمیان رہی تھی، اور ایک دن اللہ سے قریب رہنے کے بعد وہ اس سے 10 قدم دور ہو چکی تھی۔ تکلیف ملتی ہے تو پہلا سوال کیوں ہوتا ہے؟ میں ہی کیوں، مجھے پر ہی کیوں مصیبت آتی ہے؟ تو قدم ایمان سے پیچھے کی طرف کھسکتا ہے۔
یقین بے یقینی میں بدل جاتا ہے۔ تم اتنی آسائشوں میں پیدا ہوئی تھی، تمہیں دنیا جہاں کی نعمت راحت میسر رہیں، تم تندرست اور صحت مند رہی، کبھی یہ نوبت بھی نہیں آئی کہ تمہیں کسی کا سہارا لے کر چلنا پڑا ہو، تمہارے منہ میں نوالے ڈالنے پڑے ہوں۔ تب تم اللہ سے سوال کیا کہ اس نے تمہیں اتنا کچھ کس لیے دیا اور کیوں؟ جو انسان ناشکری کرتا ہے اور وہ برا نہیں ہوتا، برا وہ ہوتا ہے جو شکر گزاری ہی نہیں کرتا۔ عجیب وہ نہیں جس کے پاؤں میں کبھی کانٹا نہیں چبھا، عجیب وہ ہے جو 100 دن مہملی گھاس پر چلے اور ایک دن اسے کانٹا چبھ گیا اور اس نے 100 دن بھلا کر اسے ایک دن کو یاد کر لیا، اس کانٹے کو اپنا روگ بنا لیا۔ کیا تکلیفیں زندگی کی قیمت ہیں؟ وہ سسکتے ہوئے پوچھ رہی تھی، اس کی ہمت ٹوٹنے لگی تھی۔ کیا راحت زندگی کی حقیقت ہے؟ وہ بھی پوچھ رہا تھا۔ وہ شکایتی انداز سے فرشتوں کو دیکھ رہی تھی۔ کیا انسان تکلیف پر رو بھی نہیں سکتا؟ رونے اور واویلا میں فرق ہوتا ہے خدا۔ میں کبھی مذہبی نہیں رہی، کیا یہ اس کی سزا ہے؟ کیا میں کافر اور گنہگار ہوں؟ یہ اس سب کی سزا ہے۔ فرشتے نے بے یقینی سے اسے دیکھا۔ تم نے ایسی خوفناک بات کہاں سے سیکھی؟ وہ جھجکی تھی۔ مسجد میں کچھ لڑکیوں نے مجھے پہچان لیا تھا، ان کی باتیں میں نے سن لی تھی۔ وہ کہہ رہی تھیں کہ میں بھٹکی ہوئی ہوں، میں کافر اور گنہگار ہوں، اللہ نے مجھے میرے اعمال کی سزا دی ہے۔ وہ کہہ رہی تھیں کہ اگر بندہ اپنے رب کی طرف سیدھی طرح سے نہ آئے تو اسے تو کرہا نہیں پڑتا، اور کینسر مجھے گھسیٹ کر خدا کے پاس لے آیا ہے۔ فرشتے نے ایک گہری سانس لی تھی۔ تو کرہا، خوشی سے ورنہ زبردستی۔ اس دنیا کے انسان کی سب سے بڑی بدنصیبی یہ ہے کہ جس کام سے اسے اختیار نہیں ہے، یہ اس کام کو کرتا ہے، دوسرے کے اعمال کا حاصل جمع کر کے اسے جنتی یا جہنمی بنا دیتا ہے۔ جن لوگوں نے دبیسا کو پتھر مارے، اسے لعنتی کہا، اسے دھتکارا، ان لوگوں کی نسلیں ختم نہیں کی گئیں، وہ اس دنیا میں بھی، اس زندگی میں بھی زندہ ہیں۔ وہ آج بھی بیماروں کو اعمال کی سزا کا عندیہ دے رہی ہیں۔ وہ آج بھی تم بھٹکے ہوئے تھے یہ کہہ کر اللہ نے تم پر مصیبت نازل کی ہے کہ پتھر مارے ہیں، تو کرہا ورنہ گھسیٹ کر۔ یہ اس صدی کے انسان کے کنکر ہے۔ تم نے اپنے رب کے بارے میں ایسا گمان کیوں کیا خدا؟ حضرت ایوب علیہ السلام کئی سال تک بیمار رہے، وہ پہلے ہی سے ہی اللہ کی طرف متوجہ تھے، پھر وہ کیوں بیمار ہوئے؟ لاکھوں کروڑوں بچے پیدا ہوتے ہی طرح طرح کی بیماریوں میں مبتلا ہو جاتے ہیں، کیا اس لیے کہ اللہ ان سے ناراض ہوتا ہے یا وہ اللہ کے حکم عدلی کرتے ہیں؟ سب سے زیادہ مشکل نبیوں پیغمبروں نے جھیلی ہیں، سیدھا رستہ دکھانے والوں کے راستے ہمیشہ کٹھن رہے ہیں، تو کیا اللہ ان سے ناراض تھا؟ اس لیے ان کے راستے میں مشکلیں رکھ دیں۔ آج کی اس دنیا میں جو جتنا سچا، ایماندار، پاک باز ہے، وہ اتنی بڑی مصیبت میں گرفتار ہے، اس لیے خدا کی نیکی کا راستہ ایسا ہی ہوتا ہے، اس لیے کہ اس سے ہی ان کا مقام بلند ہوتا ہے۔ کیا تم نے سوچا کہ وہ تمہیں عام سے ہاس کرنا چاہتا ہے؟ مجھے کس لیے؟ میں نیک اور اچھی لڑکی نہیں ہوں۔ اس کی چاہت تھی کہ تمہیں اپنی بندگی کے لیے بنایا، اس کی چاہت تھی تمہیں مقام بلند کے لیے چنا۔ وہ چونک گئی، اللہ کی چاہت؟ میں کیوں نہیں؟ اللہ کی چاہت یہی ہے انسان کا اصل نصیب۔ تم نے اپنی بیماری کو اس کی چاہت سے کیوں نہیں دیکھا؟ وہ مت سوچو جو لوگ سوچتے ہیں کہ تم سوچو، اپنے رب کو اس گمان کے ساتھ نہ رکھو جس گمان پر انہوں نے رب کو رکھا ہوا ہے۔ تم گنہگار ہو، سیاہکار ہو، نیک ہو، اچھی ہو یا بری ہو، جو بھی ہو، اس فیصلے کا اختیار صرف اور صرف اللہ کے پاس رہنے دو۔ وہ اپنے فیصلے میں کسی کو شریک نہیں کرتا۔ مصیبت، تکلیف، پریشانی یا بیماری، اسے اللہ کا قہر یا عذاب سمجھنا چھوڑ دو۔ جب بادلوں کا سینہ شک ہوتا ہے تو آب برستا ہے، ہر شے جو ٹوٹتی ہے وہ ایک نئی صورت میں بدل جاتی ہے۔ بیج کا انتشار جڑ اور تنے کی صورت میں ڈلتا ہے، کونپلیں، پتے، پھول، درخت، جنگل، سبزہ، یہ انقلاب بیج کے طور پر برپا ہوتے ہیں۔ ذرا سوچو کہ اگر بیج اپنا سینہ باندھ کر بیٹھ جائے اور خوف سے خود کو سمیٹ لے تو کیا انقلاب ممکن ہے؟ زمین کا سینہ شک ہوتا تو جہاں باغ و بہار ہوتا ہے، زمین پر ایڑیوں کی ضرب پڑتی ہے تو چشمہ پھوٹ کر نکلتا ہے، ماں پر تکلیف کا باب کھلتا ہے تو ہی نئی روح کو رستہ ملتا ہے، نئی روح، ایک اور انسان، ایک اور مقام۔ ایمان کے لیے انسان کا سینہ شک کرنا پڑتا ہے، جاہلانہ عقیدوں پر ضربے لگائے جاتے ہیں۔ پچھلے لوگوں کو اپنے پتھر کے خدا توڑنے پڑے تھے، تب ہی وہ واحد لا شریک پر ایمان لانے میں کامیاب ہوئے تھے۔ جھوٹے خداؤں کے بتوں کو توڑا تو سچا خدا پایا۔ خدا کیا انسان گھاٹے میں رہا؟ ایمان پا لیا تو باقی کیا بچا؟ تو ٹوٹنے سے کبھی نہ ڈرو، تبدیلی سے خوف زدہ نہ ہو۔ تم سیپی میں بند ہو اور وہ تمہیں توڑ کر موتی میں ڈھال دینا چاہتا ہے۔ ہر دل جو تکلیف سہتا ہے وہ اپنے کمال کو پہنچتا ہے۔ سوچو، عبادت میں افضل عبادت روزہ رکھنا ہے، تو کیا تم یہ کہو گی کہ اللہ بھوکا رکھ کر اگر ثواب کا لالچ دے رہا ہے، وہ تمہیں ویسے ہی ثواب کیوں نہیں دے دیتا؟ تم سے کھانا پینا چھڑوا کر خدا کیا کرنا چاہتا ہے؟ جسم کو بھوکا رکھو اگر روزہ روح کو غذا دلواتا ہے۔ ایک کی بھوک، پیاس، صبر، برداشت دوسرے کی روحانی طاقت ہے۔ تم جیسی ماڈرن لڑکی کو میں یہ بھی بتا دوں کہ آج تک دنیا میں سائنسی ترقی کے نام پر جتنے بھی معجزے ہوئے ہیں وہ روحانی طاقت سے ہوئے ہیں، جسمانی طاقت سے کبھی کچھ ظہور پذیر نہیں ہوتا۔ سائنسدان کئی کئی دن کھائے پیے بغیر کام میں مگن رہتے ہیں، تو کیا ان کے جسم انہیں معجزوں کی طاقت دیتے ہیں؟ کیا چاند پر جانے والا انسان طاقتور تھا؟ نہیں خدا، اس کی جسمانی طاقت محدود تھی لیکن روحانی جرأت لامحدود تھی۔ یہ روحانی طاقت ہی ہے جو ہر شے کو مؤثر کرتی ہے اور کرنے والی ہے۔ اس لیے 30 دن تک روزہ رکھنے کے لیے کہا گیا ہے، تاکہ آئندہ کے 11 مہینے تم روحانی طاقت کے بل بوتے پر اپنی مشکلوں اور مصیبتوں سے فائٹ کر سکو۔ یہ روزے انرجی سٹور کر لیتے ہیں، وہ انرجی جو دنیا کی کوئی بھی خوراک
ٹانک انرجی بوسٹر لاکھوں کروڑوں کے نسخے بھی نہیں دے سکتے۔ یہ انرجی صرف اور صرف بھوکا رہ کر روزہ دار بن کر ہی ملے گی۔ اگر بیرونی دنیا نے یہ انرجی کسی نہ کسی طرح سے پیدا کر بھی لی تو وہ اس انرجی کو تمہاری روح تک ڈیلیور نہیں کر سکے گی۔ یہ کام صرف اور صرف اللہ کرتا ہے، صرف اس کا نظام سر انجام دیتا ہے۔ کیا تم کسی کو پیسے دے کر اپنی مصیبت سے لڑنے کے لیے کہہ سکتی ہو؟ کیا تم اپنی تکلیف حتیٰ کہ اپنا سر درد کسی کو کھربوں ڈالرز دے کر سہنے کے لیے کہہ سکتی ہو؟ بیمار کا بستر ایسا بستر ہے جہاں بیمار کو ہی لیٹنا پڑتا ہے۔ تمہیں اپنے درد خود سہنے ہیں، اس لیے طاقت ظہیرہ کرنے کے لیے بھی تمہیں ہی کہا گیا ہے۔ دنیا میں اموات کی تیسری بڑی وجہ ذہنی امراض، ڈپریشن، بے چینی، مایوسی ہے۔ جانتی ہو کیوں؟ کیونکہ ہمارے پاس ان سب بیماریوں سے لڑنے کے لیے ہتھیار ہیں نہ طاقت۔ ذہن میں جنگیں برپا ہیں اور انسان یہ جنگیں ہارتا جا رہا ہے، اپنی زندگی سے ہاتھ دھو رہا ہے، کیونکہ وہ سب سے بڑی طاقت روحانی طاقت کو بیدار کرنے میں ناکام ہے۔ وہ یہ نہیں کہہ رہا کہ روحانی طاقت صرف روزے سے ہی حاصل کی جا سکتی ہے۔ میں کہہ رہا ہوں کہ یہ سب سے آسان طریقے سے اسے حاصل کرنے کا۔ تمہارے کھانے پینے کی طلب کو مار کر اللہ تمہیں اتنی بڑی طاقت دے رہا ہے، تم اپنے رب کے معاملات میں شک کیسے کر سکتی ہو؟ وہ بیماری ہو یا کوئی اور تکلیف ہو، تم اس پر سوال کیسے اٹھا سکتی ہو؟ کتنی با علم اور باخبر ہو تم۔ وہ اس کی ذہانت پر حیران تھی۔ میں نہیں خدا تم، سارا علم، سب خبریں تمہیں دی گئی ہیں، انسان کو۔ مجھے؟ خدا کو؟ اسے اپنی 24 سالہ زندگی یاد آئی، ایسی غفلت، ایسی جاہلیت، وہ بڑبڑائی تھی۔ خدا، تم نے علم کی کوئی ایک بات نہیں سیکھی؟ کیوں؟ وہ خود سے ہی شکوہ کر رہی تھی۔ تم نے اپنے رب کو کسی ایک بھی خوبی سے نہیں پہچانا، کس لیے؟ وہ خود پر افسوس کر رہی تھی۔ عام طور پر موت کی دھمکی انسان کو اپنی زندگی سے زیادہ باخبر کر دیتی ہے۔ مجھے کینسر کا تحفہ دیا گیا کیونکہ اس کے ذریعے اللہ مجھے تبدیل کرنے کا موقع دے رہا تھا، اور اب وہ باخبر ہو چکی تھی، اس لیے میں اپنی بیماری کو قبول کرتی ہوں، مضبوط انداز میں کہہ رہی تھی۔ روحانی طاقت اور زندگی کے لیے اپنے رب کا مقصود پانے، خود کو پوری طرح سے علم اور یقین کے حوالے کرنے کے لیے میں خدا، میں اپنی بیماری کو تکلیف نہیں، مصیبت نہیں، سزا نہیں، انعام کی صورت میں قبول کرتی ہوں۔ فرشتے نے اسے خوشی سے دیکھا۔ مجھے خوشی ہے، یہی میرا کام تھا، تمہیں سمجھانا، رستہ دکھانا۔ کیا میں ٹھیک ہو سکتی ہوں؟ اس نے سب سے اہم سوال پوچھا تھا۔ شک کرنا چھوڑ دو۔ اس نے سب سے اہم جواب دیا تھا۔ میں ٹھیک ہونا چاہتی ہوں، شفا یاب۔ وقت کی مقدار اور گنتی کو بھول جاؤ، اپنا حوصلہ پہاڑ بنا لو اور اپنی ہمت آسمان۔ خدا سے تجارت شروع کر دو۔ تجارت؟ فرشتہ اسے حیران کرتا رہا، لیکن اس بار کچھ زیادہ ہی حیران کر دیا تھا کہ بے ساختہ اس کا منہ کھل گیا۔ تمہاری زبان میں بزنس، انویسٹمنٹ شروع کر دو اللہ کے ساتھ۔ جو دے سکتی ہو دے دو، پھر اس سے وہ مانگ لو جو اس سے لینا چاہتی ہو۔ کہنا عجیب لگ رہا ہے، لیکن شاید تمہارا دماغ چل گیا ہے۔ مجھے اللہ کے ساتھ بزنس کرنے کے لیے کہہ رہے ہو تم؟ بالکل۔ اللہ کو قرضہ حسنہ دو، اور اللہ سے بڑھ کر کون فائدہ دینے والا ہے؟ اللہ کے ساتھ بزنس کرنے سے بڑھ کر کیا ہوگا؟ سب انویسٹ کر دو، سب۔ اس کا وعدہ ہے کہ اس کے ساتھ بزنس کرنے والا کبھی نقصان میں نہیں رہتا۔ ایسا بزنس 1000 گنا سے زیادہ منافع میں جاتا ہے، اور اللہ کے 1000 گنا کو اپنے حساب کتاب کے 1000 گنا میں نہ گننا۔ اللہ کی گنتی اور وزن کے پیمانے انسان کبھی نہیں بنا سکے گا۔ وہ ابھی تک ہکا بکا تھی۔ اس نے بے یقینی سے اپنی ٹھوڑی بھی کھجائی۔ اس نے مذہب کی سٹڈی نہیں کی تھی۔ ساری دنیا، مخلوق نے مل کر لفظ مذہب کو اتنا بدنام کر دیا کہ اس کی سٹڈی کرنا جرم کرنے کے برابر لگتا ہے۔ ہر انسان مذہب سے ایسے دور بھاگ رہا ہے جیسے اس سے زیادہ خطرناک اور جان لیوا کوئی چیز اور ہے ہی نہیں۔ اچھا، تو میں کیا انویسٹ کروں؟ یقین سے ابھی بھی نہیں آیا تھا، لیکن پھر بھی وہ پوچھ رہی تھی۔ کچھ بھی جو دے سکتی ہو وہ دے دو، بدلے میں تمہیں اس کا منافع مل جائے گا۔ اچھا، کیا میں بے چینی دے سکتی ہوں؟ اس نے جھجکتے ہوئے پوچھا تھا۔ بالکل دے دو، بدلے میں قرار مل جائے گا۔ کیا واقعی میں بے چینی بھی انویسٹ کر سکتی ہوں؟ بالکل ہو سکتی ہے۔ اپنی توجہ، اپنی محبت، اپنی شکر گزاری، اپنا صبر، اپنا درد، اپنی تکلیف، سب دے دو۔ اپنا سب کچھ انویسٹ کر دو۔ کسی چیز کو معمولی نہ سمجھو۔ خدا ہر چیز میں ڈیل کرتا ہے۔ ہر چیز انویسٹ ہوتی ہے اس کے بزنس میں۔ دکھی دلوں کو دی جانے والی تسلی اور معصوم دلوں کو دی جانے والی مسکراہٹ تو خاص طور پر۔ میری بے قراری، میرا غصہ، میرا بے صبرا پن بھی۔ یہ تو سب سے پہلے، سب سے بڑی انویسٹمنٹ ہی منفی جذبوں کی ہوتی ہے۔ سب خدا، تمہارے لفظ بھی، تمہاری خاموشی بھی۔ تم اس کے لیے صبر کرنا شروع کر دو۔ تم اس کے لیے تکلیف کو قبول کر لو۔ تم اس کے لیے اس تکلیف سے نکلنے کا چارہ کرنا شروع کر دو۔ تم اس کے لیے مسکرا دو۔ تم اس کے لیے اپنی بے چینی کا گلا گھونٹ دو۔ تم اس کے لیے پرسکون ہو جاؤ۔ تم اس کے لیے صبر سے رہو۔ تم اس کے لیے بے صبری چھوڑ دو۔ تم اس کے لیے ہمت سے کام لو، تنہائی سے نکل آؤ۔ یہ سب تم اس لیے کرتی ہو جاؤ، اور پھر وہ تمہارے لیے سب کر دے گا۔ کیا اللہ اتنا کچھ؟ سوال ادھورا رہ گیا تھا۔ فرشتے نے کیا سے بات چک لی تھی۔ خدا کے اختیار پر کبھی کیا کا سوال نہیں اٹھاتے۔ خدا کیا بہت بڑا اعتراض ہے۔ کیا وہ میری مدد کرے گا؟ کیا وہ مجھے معاف کرے گا؟ کیا وہ مجھے سنتا ہے؟ کیا وہ اللہ ہمیشہ موجود رہا ہے؟ وہ کبھی کیا نہیں ہوتا؟ اس لفظ کو اپنے دل سے نکال دو۔ خدا کے صفات پر کیا نہیں لگ سکتا؟ وہ تو کن کہتا ہے اور فیکن ہو جاتا ہے۔ کیا تو پیدا ہی نہیں کیا گیا؟ کیا کو شیطان نے بنایا اور انسان کے ہاتھ میں پکڑا دیا؟ خدا کو جیسے سارے جہاں کی دولت مل گئی تھی۔ کمال ہو گیا۔ وہ مسکرا رہی تھی۔ کتنی بے وقوف رہی ہوں میں۔ ہاں، بہت بڑی پھول۔ فرشتہ ہر بار اسے اچھے الفاظ میں تسلی دینے والا نہیں تھا۔ طنز کرنا اس کا بھی حق بنتا تھا۔ اس نے بے ساختہ کہہ لگایا، ہاں پھول پھول۔ پھول نے ماما کے لائے پھولوں میں سے ایک پھول نکال کر ہاتھ میں لیا۔ میری پہلی انویسٹمنٹ۔ اس نے کمرے سے باہر قدم بڑھا دیے تھے۔
یہ آپ کے حصے کا پھول اور خوشبو مجھے خدا کے باغ میں آپ کے نام سے کھلا ہوا ملا۔ سوچا خدا کے جہاں میں کھلے ہوئے دوسرے پھولوں کو دے دوں آپ کو۔ وہ ساتھ والے کمرے میں آئی تھی جہاں 2 بچوں کی 28 سالہ ماں ایڈمٹ تھی، وہ بھی کینسر کے مرض میں مبتلا تھی۔ اس نے ایسے محبت بھرے انداز سے کہا تھا کہ وہ بے ساختہ مسکراتی تھی۔ پھول پھول کو پھول دے رہا ہے، پھول لیتے ہوئے ہنس کر کہا۔ شوہر نے اسے بیٹھنے کے لیے کہا تھا، وہ بیٹھ گئی تھی اور کچھ ہی دیر میں وہ دونوں ایسے باتیں کرنے لگی تھی جیسے ایک ساتھ اسکول میں پڑھتی رہی ہوں اور کلاس فیلو بچیوں کی پونیاں بھی کھینچتی رہی ہوں۔ تھوڑا وقت اور گزرا تو وہ دونوں کے بلند بانگ کہنے دیواریں لرزنے لگی تھیں۔ یہ سب ایسے ہی جاری رہتا تو ہاسپٹل کی چھت گرنے کا خطرہ بڑھ سکتا تھا۔ لڑکیاں جب مل کر بیٹھ کر باتیں کرتی ہیں تو یقین جانے زمین کے پھٹنے کا خطرہ موجود رہتا ہے۔ انسان کسی دوسرے انسان کو جو سب سے زیادہ قیمتی چیز دے سکتا ہے وہ اس کا وقت ہے۔ اللہ کے پاس جو بہترین چیز انویسٹ کروا سکتا ہے وہ دوسرے انسان کو دی جانے والی مسکراہٹ ہے۔ انسان کو دیا جانے والا وقت، ان کے چہروں پر کھلائی جانے والی انویسٹمنٹ اللہ کو سب سے زیادہ پسند ہے۔ دوسروں کی راہ سے چنے جانے والے کانٹے خدا کو پھولوں سے زیادہ عزیز ہیں۔ اب وہ یہ پھول حاصل کرنے والی تھی، کانٹے چن کر اپنے لیے گلدستہ بنانے والی تھی۔ خوف کا سمندر ہمت کے ایک چھینٹے سے آب حیات ہو جاتا ہے، اس نے کہا تھا۔ ہاں شاید، بیماری انسان کو کتنا کچھ سکھا دیتی ہے نا، خدا نے کہا۔ بالکل، ابھی میرے شوہر مجھ سے کہہ رہے تھے کہ میں چھوٹی چھوٹی باتوں پر ڈپریشن میں چلی جایا کرتی تھی، اب میں کتنی پرسکون ہوں۔ اور آپ پرسکون کیوں ہیں؟ اپنی دریافت پر۔ اور تم؟ خدا سے پوچھا۔ میں یقین کی دریافت پر۔ وہ امریکہ کے بہترین ہاسپٹل میں علاج کروا رہی تھی، اس کے پاس دنیا کی کسی چیز کی کوئی کمی نہیں تھی، کمی تھی تو بس صحت کی، جو چیز وہ لاکھوں کروڑوں لگا کر بھی حاصل نہیں کر پا رہی تھی۔ وہ نعمت لاکھوں کروڑوں کی مفت ملی ہوئی تھی۔ بات قدر کی ہوتی ہے، کبھی بھی وہ ان لاکھوں کروڑوں لوگوں میں شمار ہوتی تھی۔ تب وہ نہ قدری تھی، آج اسے قدر ہو گئی تھی۔ اسے فکر ہو رہی تھی تو اپنی بیوٹی، اسکن، بالوں، نیل، حتیٰ کہ پیروں کی اڑیوں تک کی۔ نہیں رہی تھی تو بس سب سے قیمتی شے زندگی کی نہیں رہی تھی، اپنی زندگی کی، دوسروں کی زندگی کی۔ زندگی سے زیادہ اہمیت تو اس نے چیتے کی کھال سے بنے جوتوں کو دے دی تھی، جن کی قیمت تک اسے یاد تھی۔ نہیں یاد تھی تو اپنی زندگی کی قیمت۔ چونکہ انسان زندگی کو خریدتا نہیں ہے اور دینے والا اسے بیچتا نہیں ہے، تو وہ کبھی اس کی اہمیت سے واقف ہی نہیں ہو پاتا۔ کل ملائکہ کا سجدہ، اشرف ہونے کا شرف، کائنات کی ہر شے کی تصویر کرنے کا علم اور اس کی رستہ بندی کا رتبہ، انسانیت کی معراج، دنیا میں امن کا تاج، ترقی کا عندیہ، اپنی پہچان کا ہنر، یہ ہے اس کی اہمیت۔ اور اتنی قیمتی زندگی کو یہ انسان گھٹیا چیزوں، بیکار کاموں کے لیے نظر انداز کر دیتا ہے۔ مجھے پیسے چاہیے پاپا۔ 2 دن بعد وہ گھر آئی تھی۔ یونانی طرز کا تازہ پھول سے بنایا تاج سر پر رکھا ہوا تھا، وہ خود بھی ان پھولوں کی طرح کھلی ہوئی تھی۔ وہ یونانی دیوی تو نہیں تھی، لیکن اسے خوش کرنے کے لیے مان لیتے ہیں کہ وہ یونانی دیوی ہی لگ رہی تھی۔ گھر کے لان میں ایک چھوٹی سی پکنک کر رہی تھی، پاپا اس کے لیے سیب کاٹ رہے تھے اور وہ باسکٹ میں سے باقی چیزیں نکال کر پکنک شیٹ پر سجا رہی تھی۔ ابھی وہ چولہا بھی سیٹ کرے گی اور اس پر کچھ پکانے کی کوشش بھی کرے گی، کھائے گی پھر وہ اکیلی ہی۔ کتنے؟ اس نے آج تک پیسے مانگ کر نہیں لیے تھے، ضرورت ہی نہیں پڑی تھی۔ اس کا اپنا پرسنل اکاؤنٹ تھا، ہر مہینے اس کے اکاؤنٹ میں پیسے ٹرانسفر ہوتے رہتے تھے۔ پاپا کی سب VVIP کارڈز بھی اس کے دسترس میں تھے، جتنے آپ دے سکیں۔ ان دنوں جو اس کے پاس سب سے خوبصورت چیز رہا کرتی تھی وہ اس کی بے ساختہ مسکراہٹ تھی۔ پاپا اسے نہ سمجھ سے دیکھ رہے تھے۔ جتنے تم لینا چاہو میں اتنے دے سکتا ہوں۔ سیب کی کاش اس کے منہ میں ڈالی۔ میں سب لینا چاہتی ہوں، بھاری انویسٹمنٹ کر رہی تھی۔ بہت بڑی والی ڈیل، ہاتھ پھیلا کر بتایا۔ بہت بڑی مطلب بہت ہی بڑی۔ وہ ہنس دی۔ اچھا کیسی ڈیل اور کس کے ساتھ؟ یعنی یہ بڑی والی ڈیل؟ اللہ کے ساتھ اپنا بزنس سٹارٹ کر رہی ہوں، تمہاری زندگی کے لیے۔ میں اب تک بہت کچھ چیریٹی کر چکا ہوں اور بھی دے سکتا ہوں میری جان۔ میں جانتی ہوں ہم تینوں نے کبھی چیریٹی سے ہاتھ نہیں کھینچا، لیکن پاپا شاید وہ سب بھی ہم نے فیشن کی طرح کیا ہے۔ دیا لیکن کبھی ایفرٹ نہیں کیا۔ سخاوت یہ نہیں کہ کچھ دیا جائے، سخاوت یہ ہے کہ بہت کچھ کیا جائے۔ ہم نے وہ دیا جسے دینے سے ہماری دولت پر فرق نہیں پڑا، جیسے $100 میں سے ایک پینی دے دینا، اپنا پیٹ، نیت، نفس سب اچھی طرح سے بھرنے کے بعد دینا۔ ہم اتنا کچھ جمع کر لیتے ہیں کہ باقی کی دنیا کو محروم کر دیتے ہیں۔ امیر ہونا گناہ نہیں ہے، لیکن امیر ہو کر غافل ہونا گناہ کبیرہ ہے۔ کچھ کو کچھ پر اس لیے برتری دی جاتی ہے کہ وہ دنیا کو بدلنے کے لیے آگے بڑھیں، لیکن ہم تو اپنے گھر، اپنے رنگ، اپنے بال، اپنی کھال بدلنے میں لگے رہتے ہیں۔ دنیا کو بدلنے میں کبھی پیچھے نہیں رہا ہدا۔ ہاں لیکن جب آپ کو اپنی مصروفیت سے وقت ملا، سال میں 2 بار ورنہ زیادہ سے زیادہ 4-5 بار، آپ نے اسے اپنا مقصد نہیں بنایا۔ آپ کا کروڑوں کا بزنس، پراپرٹی مجھے نہیں بچا سکی۔ دیکھیں ان سب چیزوں کی قیمت کتنی معمولی ہے۔ کیا ہم ان معمولی چیزوں کو دوسروں کے لیے غیر معمولی بنا سکتے ہیں؟ جو چیز مجھے کچھ نہیں دے سکی وہ دوسروں کو بہت کچھ دے سکے گی۔ آسانیاں، مسکراہٹیں، راحتیں، سب سے بڑھ کر شفا۔ کیا کرنا چاہتی ہو تم؟ اس نے اپنا کام شروع کر دیا تھا، اس کی NGO سے بات ہو چکی تھی، وہ انہیں فنڈز اکٹھے کر کے دینے والی تھی اور وہ کانگو افریقہ میں ہاسپٹل بنانے والی تھی۔ چیریٹی کی ابتدا اس نے خود سے کی تھی۔ وہ اپنے ڈریسنگ روم میں آئی تھی۔ آخری بار وہ یہاں تب آئی تھی جب اسے کانوکیشن کے لیے تیار ہونا تھا۔ اس کی یہ واک ان کلوزٹ تھی، اس گھر کا سب سے بڑا حصہ تھا۔ اسے پروفیشنل ٹیم نے آ کر ویسے ہی سیٹ کیا تھا جیسے بڑے بڑے برانڈز کے سٹور سیٹ کیے ہوتے ہیں۔
ہر شے شو کیس میں تھی۔ فیشن کی دنیا کی کوئی ایک بھی ایسی چیز نہیں تھی جو وہاں موجود نہیں تھی۔ اگر وہ ایک ایک چیز کو گننے اور ان کی خوبیاں گنوانے بیٹھتی تو ایک چھوٹی سی ڈکشنری تیار ہو سکتی تھی۔ یہاں موجود سب سے معمولی چیز اس کے سلیپرز تھے، جنہیں پہن کر وہ ڈریسنگ روم میں چلا پھرا کرتی تھی، اور ان کی قیمت صرف 2050 یعنی 3 لاکھ تھی۔ کمرے کے درمیان میں کھڑے ہو کر وہ گردن گھما کر ایک ایک چیز کو دیکھ رہی تھی۔ ہر طرف برانڈز ہی برانڈز تھے، نایاب جیولری، تاریخی نیلامیوں میں خریدے گئے کچھ خاص بیگز، جیکٹس، جانوروں کی کھالوں سے بنے جوتے، ہاتھ کی کاریگری کے کچھ نایاب نمونے۔ ہر طرف نمائش تھی، ہر طرف پیسہ تھا، سفید سونے، ہر رنگ کے ہیرے موتی کے پہاڑ تھے، لاکھوں ڈالر سے بنا روم کروڑوں کی مالیت کی چیزوں کے لیے۔ یہ سب چیزیں یہ اس کے کسی کام نہیں آئی تھی۔ وہ ہاسپٹل میں اکیلی جنگ لڑ رہی تھی۔ سادگی ایمان میں سے ہے۔ انسان کو سونے کے پہاڑوں میں دفن ہونے کے لیے، ہیرے موتی کو اوڑھنے بچھونے کے لیے پیدا نہیں کیا گیا۔ یہ چیزیں بس پتھر ہیں۔ لباس وہ کتنا بھی مہنگا ہو، بس جسم کو پردہ اور آرام ہے۔ اس سے زیادہ اسے کچھ اور سمجھنا بے وقوفی ہے۔ اس سے زیادہ اس پر خرچ کرنا اس سے بڑی بے وقوفی ہے۔ خوراک بس پیٹ بھرنا، بھوک ختم کرنا۔ بس کتنا کھاؤ گے اور کیا کیا کھاؤ گے؟ نہ دولت فخر ہے، نہ غربت لعنت۔ زندگی کا ہدف جسم، لباس اور خوراک نہیں ہے۔ اگر چیزیں انسان کو خوشی دے سکتی ہیں تو وہ بس ایک ہی صورت میں کہ ان کے ساتھ زندہ نہ رہا جائے، انہیں چیز سمجھا جائے، کل نہیں۔ ان کے پہاڑ نہ گٹھے کیے جائیں، انسانیت کی فلاح کی طرف ان کے دریا بہا دیے جائیں۔ بھلا دنیا بھوک سے مرتی ہو اور ساری انسانیت بیٹھی نایاب گلابی ہیرے کے لیے بڑی بڑی بولیاں لگا رہی ہو۔ ہیرا انسان سے بڑھ کر اس دنیا میں کون کوہ نور ہوگا؟ اس نے سب سے پہلے اپنی سب سے پیاری چیز کی طرف ہاتھ بڑھایا تھا، گلابی ہیروں کا نیکلس۔ پاپا نے بڑی بولی دے کر اس کے 18ویں سالگرہ کے لیے گفٹ لیا تھا۔ اپنی خوبصورتی، نایابی اور بڑی بولی کی وجہ سے یہ نیکلس اس کے دل کے بہت قریب تھا۔ مرر کے سامنے کھڑے ہو کر اس نے نیکلس کو گلے کے ساتھ لگایا تھا۔ اب وہ اسے پتھر کے چند ٹکڑے لگے تھے۔ جو سب سے قیمتی چیز مرر میں دکھائی دے رہی تھی وہ خود تھی۔ میں نے اپنی قیمتی گاڑیوں گھڑیوں سے چھٹکارا پایا، برانڈز کپڑوں سے بھی۔ میں نے سب کچھ چیریٹی کر دیا، اس کی کوئی حیثیت نہیں رہی۔ انسٹا پر اس نے نیلامی کا آغاز کر دیا تھا۔ سب سے پہلے گلابی ہیرے ہی نیلامی کے لیے پیش کیے تھے۔ اس کے اس قیمتی اور نایاب نیکلس کی نیلامی کی خبر اس کے کینسر کی خبر سے زیادہ وائرل ہوئی تھی۔ اسے دنیا خریدنے کے لیے پاگل ہو گئی تھی۔ وہ سمجھ چکی تھی کہ دنیا کو پاگل ہی ہونا تھا، کبھی وہ بھی اس پاگل دنیا میں شمار ہوتی تھی۔ ایک مشہور پاپ سنگر کی جیکٹ لینے کے لیے اس نے نیلامی کی بولی کی ساری حدیں پار کر لی تھیں۔ اس وقت وہ 19 سال کی تھی۔ اس سنگر سے صرف 30 منٹ کی ملاقات کے لیے پاپا نے پورے 50,000 روپے کی ڈالر دیے تھے۔ وہ اس سے ملنے کے لیے مری جا رہی تھی۔ اب وہ سنگر جانتا بھی نہیں تھا کہ وہ واقعی مر رہی ہے یا نہیں۔ اس کی جیکٹ وارڈروب میں کسی ٹرافی کی طرح لٹک رہی تھی۔ وہ نہ اسے سانس دے رہی تھی، نہ دوا۔ پھر عمارتیں، چیزیں اور پتھر۔ انسان نے اپنا قبرستان خود تیار کر لیا اور وہ جانتا بھی نہیں ہے۔ ایک ایک کر کے وہ اپنی ساری چیزیں آن لائن سیل کر رہی تھی۔ ان سیل کو NGOs کی ٹیم ہی ہینڈل کر رہی تھی۔ وہ مشہور تھی، اس کی چیزیں بھی عام نہیں تھیں، اس لیے قیمت اچھی مل رہی تھی۔ اس نے انٹرویو کے لیے رابطہ کرنے والوں کو بھی رسپانس کرنا شروع کر دیا تھا۔ ظاہر ہے وہ شو پیس بننے کے لیے تیار نہیں تھی، لیکن تھوڑا بہت ایڈجسٹ کر رہی تھی۔ وہ فنڈز کے لیے ایکٹیو ہو چکی تھی۔ یہ وہی سوشل میڈیا تھا جس پر اس نے اپنی زندگی کا قیمتی وقت برباد کیا تھا۔ اب بھی یہ وہی سوشل میڈیا تھا جو زندگیوں کو بچانے کے لیے فنڈز جمع کرنے میں اس کی مدد کر رہا تھا۔ صراط مستقیم ہر شے کے معنی بدل دیتی ہے۔ اسے یہ سب کام کرتے ہوئے 5 مہینے گزر چکے تھے۔ ڈاکٹرز کا بتایا موت کا وقت کب کا گزر کر جا چکا تھا۔ وہ زندہ تھی، پوری طرح سے حرکت میں تھی۔ اب وہ گاہے بہا گاہے ہاسپٹل سے نکل آتی تھی۔ ہفتے 10 دن میں کسی نہ کسی میٹنگ کو اٹینڈ کرتی تھی۔ وہ خود بھی بھول چکی تھی کہ ڈاکٹرز کا بتایا وقت آ کر جا بھی چکا ہے۔ ماما پاپا اس کی صحت سے خوش تھے۔ اس کے گالوں پر لالی پڑنے لگی تھی، آنکھوں کی چمک بڑھ گئی تھی۔ اس نے جس چیز کے ذائقے کا کبھی مزہ نہیں چکھا تھا، اس ذائقے سے اب لطف اندوز ہو رہی تھی، زندگی کے ذائقے سے۔ 3 گھنٹے وہ سیلون میں گزار دیا کرتی تھی۔ اب انہیں 3-4 گھنٹوں میں وہ 3-4 میٹنگز اٹینڈ کر لیتی۔ اسے کہیں نہ کہیں فنڈ ریزنگ کے لیے جانا پڑتا تھا، وہ وہاں چلی جاتی تھی۔ اسے مختلف سوشل میڈیا ایوارڈ شوز میں اے لسٹر کی حیثیت سے بلایا جاتا تھا۔ کچھ بڑے چینلز بھی اسے اپنی تقریبات میں بلاتے تھے۔ وہ ایونٹس چارج نہیں کرتی تھی، فنڈز کی ڈیمانڈ کرتی تھی۔ جو ڈریس پہنتی تھی، جو بیگ پکڑتی تھی، کانوں میں پڑے ایئر رنگز تک پر اسے فنڈز مل رہے تھے۔ اس نے سب ریورس کر دیا تھا۔ یہ وہی چیزیں تھیں جنہیں پہن کر وہ پیسہ برباد کرتی تھی۔ اب یہی چیزیں تھیں جن سے فنڈز وصول کر رہی تھی۔ نیت کی تبدیلی سے چیزیں وہی رہتی ہیں، لیکن ان کے فائدے بدل جاتے ہیں۔ انسانیت کی خدمت فلاح کے لیے جو امداد جمع کی جاتی ہیں وہ کوشش سے نہیں، نیت سے جمع ہوتی ہیں۔ لوگ اس گمان میں رہتے ہیں کہ فلاں ہاسپٹل یا ٹرسٹ چندے سے بنا نہیں، بندہ نیت کرتا ہے، اللہ تکمیل کرتا ہے۔ بس ایک سچی نیت اور کوشش چاہیے۔ آپ عیدی جیسا اتنا بڑا ٹرسٹ کیسے چلا رہے ہیں؟ اتنے زیادہ فنڈز کون دیتا ہے؟ زمین والوں کے لیے آسمان والا دیتا ہے۔ زمین والوں کے لیے آسمان والے کا رحم کبھی کم نہیں ہوا۔ ہم نے یہ یقین کیسے کھو دیا؟ دبیسا پوچھ رہی تھی۔ سب چپ چاپ اسے سن رہے تھے۔ اس کی آواز کا جوش انہیں خوشی دے رہا تھا۔ ہم نے یہ کیسے یقین کر لیا کہ وہ ہمیں چھوڑ چکا ہے؟ ہم نے کیسے مان لیا کہ اللہ کو ہم سے نفرت ہے؟ اس لیے کہ ہم کوڑی ہو چکے ہیں۔ یہ بیماری ہے۔ اس کی ناراضی کا ثبوت کس نے کہا؟ بس صرف اس لیے کہ ہم کوڑ ہو گئے ہیں۔
صرف اس لیے کہ ہم بیمار ہو چکے ہیں، ہماری کھال جڑنے لگی ہے، تندرستی کے ساتھ بیماری ہے، زندگی کے ساتھ موت ہے۔ جس نے ایک کو بنایا اس نے اس کا جوڑ بھی بنایا، تو کیا ہم اس لیے دھتکارے جائیں گے کہ ہم پر اللہ کا حکم پورا ہوا ہے؟ زندگی پر موت آتی ہے تو کیا وہ خدا کے حکم کی تکمیل نہیں ہوتی؟ کیا مرنے والوں کو بھی الزام دیں گے؟ خدا کے حکم کی تکمیل ہی ہوئی ہے ہمارے گناہ پر خدا کی سزا کی صورت میں۔ گناہ؟ کون سا گناہ؟ کوئی ایسا گناہ جس نے خدا کے قہر کو دعوت دی تھی، سزا میں اس نے ہمیں یہ بیماری دے دی ہے۔ تو کیا روئے زمین پر ہم اکیلے ہیں جو گناہگار ہیں؟ کیا ہم سے پہلے کوئی گناہگار نہیں ہوا؟ وہ دنگ رہ گئے، چپ ہو گئے، لاجواب ہو گئے۔ عجیب سوال تھا۔ میں مان لیتی ہوں ہمیں ہمارے کسی گناہ کی وجہ سے کوڑ ہوا ہے، پھر ان 2 بچوں کو کیوں ہوا جنہیں 5 سال پہلے یہ بیماری ہوئی تھی؟ بچوں نے کیا گناہ کیا ہوگا؟ ان کے ماں باپ کے گناہ؟ شاید ان کی سزا۔ ان کی آوازیں کمزور پڑنے لگی تھی کیونکہ ان کی دلیلیں کمزور تھی۔ خدا کا خوف کرو، اپنے خدا کے بارے میں ایسا گمان نہ کرو۔ کیا وہ معصوم روحوں کو ایسے گناہ کی سزا دے سکتا ہے جو انہوں نے کیا ہی نہ ہو؟ ہمارے کمزور عقیدوں نے ہمیں بھٹکا دیا ہے۔ ہم نے اپنے رب کو غلط گمان سے پہچانا ہے۔ ہاں مجھے کوڑ ہوا، میں بیمار ہوئی، لیکن یہ کوئی سزا نہیں ہو سکتی، یہ خدا کا عذاب، خدا کی لعنت نہیں ہو سکتی۔ اس کی آواز خوشی کے احساس سے منور تھی۔ تم خوشگمان ہو رہی ہو دبیسا، سب نشانیاں ہم پر لعنت کی ہیں، دیکھو ہماری شکلیں، ہمارے زخم، ہمارے جسم۔ مجھے تو خود سے نفرت محسوس ہوتی ہے، تو کیا خدا کو نہیں ہوتی ہوگی؟ میں اپنا عکس پانی میں دیکھ نہیں سکتا، اتنا بدصورت ہو چکا ہوں۔ تو کیا خدا خوبصورتیوں کا خدا ہے؟ وہ پھول کا خدا ہے لیکن کانٹے کا نہیں؟ سب کو سکتہ ہو گیا تھا۔ جواب دو مجھے۔ ان کے پاس کوئی جواب نہیں تھا، ان کے پاس بس ناسور تھے، بد نصیبی تھی، تڑپ تھی اور تنہائی تھی۔ کیا وہ کانٹے کا خالق نہیں ہے؟ کیا مجھے، تمہیں، تم سب کو، ہمیں ہر شے پر فوقیت نہیں دی گئی؟ ہم اس غلاظت کے ڈھیر پر خدا کی وجہ سے نہیں، اس زمین کے انسانوں کی وجہ سے رہنے پر مجبور ہوئے ہیں۔ خدا نے ہمیں نہیں چھوڑا، ہم بیمار ہیں اور اس وقت خدا کے رحم کے سب سے زیادہ قریب ہیں۔ اس نے دو ٹوک کہا تھا، کامل یقین سے کہا تھا۔ کیا رحم ایسے ہوتا ہے؟ اس نے اپنے جسم کے زخم دکھاتے ہوئے پوچھا تھا۔ ہاں یہ بھی رحم ہے، ہمیں اس کے معاملات پر شک نہیں کرنا چاہیے۔ ہمارا رب ہماری طرف سے سب سے زیادہ متوجہ ہے، ہمیں صرف اس بات کو یاد رکھنا چاہیے۔ ہمیں ایسی امید نہ دو دبیسا، ہمارا سینہ چھلنی نہ کرو۔ ضعیفہ بھی تڑپ اٹھی تھی۔ ایک ماں کے 4 بچے ہیں، ایک بچہ کھیل رہا ہے، ایک بچہ سو رہا ہے اس کی گود میں، اور ایک بخار سے تڑپ رہا ہے، تکلیف سے ہائے ہائے کر رہا ہے۔ ماں کا دل کس بچے کی طرف کھینچے گا؟ وہ ایک دم ایک ایک کی طرف گھوم کر پوچھ رہی تھی۔